بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم من شرطیہ کا اعراب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ من شرطیہ یہ اس میں شرط جازم ہے۔ اس میں شرط کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ شرط کا معنی دیتا ہے، اور جازم کا معنی کیا ہے؟ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور دونوں جملوں کو جزم دیتا ہے۔ جزم کس علامت کو کہتے ہیں؟ جس پر یہ علامت ہو وہ حرف مجزوم ہوتا ہے، اور جو یہ جزم والا عمل کرے یعنی جزم دے اس کو ہم جازم کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر من نے یضربو کے آخر میں پیش تھا، اس پیش کو جزم سے تبدیل کر دیا، تو اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو مجزوم کہتے ہیں، اور جو جزم دیتا ہے اس کو جازم کہتے ہیں۔ یہاں پر یضربو کو جو جزم دیا ہے وہ من نے دیا ہے، لہذا من جازم کہلائے گا۔ تو من یہ اس میں شرط جازم ہے، یعنی دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کو جزم دیتا ہے۔ یا تو لفظاً جزم دے گا، جیسے من یجتہد یفوز، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں پر یجتہد یہ ایک جملہ ہے، یفوز یہ دوسرا جملہ ہے، اور من نے دونوں جملوں کے آخر میں جزم دیا، اور یہ جزم لفظوں میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہم اس کا تلفظ بھی کر رہے ہیں۔ یا پھر یہ دو جملوں کو جزم دے گا لیکن وہ جزم محلن ہوگا، جیسے من اجتہد فاز، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ اگرچہ ماضی ہے لیکن کلمات شرط ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ترجمہ بالکل ایز اٹ از اس کا یہی والا ہوگا، من اجتہد فاز، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں پر اجتہد یہ بھی فعل ماضی ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی پر لفظوں میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے۔ تو من نے اس کو جزم دیا ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حالت جزمی کے اندر ہے، یہ مجزوم ہے، لیکن اس کا جزم محلن ہے۔ محلن کا معنی کیا؟ یعنی یہ ایسے کلمے کی جگہ پر آیا ہے کہ جو کلمہ مجزوم ہوتا ہے۔ اگر یہ مبنی نہ ہوتا تو یہ بھی مجزوم ہوتا، جیسے یہاں پر یجتہد یہ فعل مضارع ہے اور یہ مبنی نہیں، لہٰذا اس کے اوپر جزم لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اجتہد یہ مجزوم کی جگہ میں آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ محلن مجزوم ہے، اس کے اوپر محلن جزم آ رہا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر آخر میں فتحہ آ رہا ہے لیکن یہ مبنی ہے، مبنی پر لفظوں میں کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ اس کا اعراب نہیں بلکہ یہ اس کی حرکت ہے۔ اسی طرح فازہ کا معاملہ ہے، فازہ بھی فعل ماضی ہے اور یہ یفوز کی جگہ میں آنے کی وجہ سے محلن مجزوم ہے، اس کا جزم محلن ہے۔ من شرطیہ مبتدا ہونے کی وجہ سے محلن مرفوع ہوگا، اور اس کی مختلف صورتیں ہوگی۔ پہلی صورت جب اس کے بعد آنے والا فعل شرط فعل ناقص ہو، جیسے من یکن صابرا ینصر، جو صبر کرنے والا ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ من کے بعد فعل ناقص ہے، یہ فعل شرط ہے اور یہ فعل ناقص ہے، لہذا من یہاں پر مبتدا بنے گا اور یہ حالت رفعی میں ہوگا، لیکن اس کی حالت رفعی لفظوں میں نہیں ہوگی بلکہ محلن ہوگی، یعنی یہ مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، لہذا مرفوع کی جگہ میں آنے کی وجہ سے من بھی مرفوع کہلائے گا لیکن محلن۔ اس کی ترکیب کس طرح کی جائے گی؟ من اس میں شرط مبتدا، یکن فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، اور صابرن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر فعل ناقص کی۔
فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر یہ بنا شرط، اور ینصب یہ فعل مضارع ہے، ہوا ضمیر اس میں اس کا نائب الفاعل ہے کیونکہ فعل مضارع مجہول ہے اور فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب الفاعل ہوتا ہے، تو ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل، فعل مجہول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط یعنی یکن صابرن یہ شرط ہے اور ینصب یہ جزا ہے، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر یہ پھر خبر بنیں گے۔ بعض لوگ شرط اور جزا کو یوں کہتے ہیں ملا کر جملہ شرطیہ جزائیہ، یہ بسا اوقات سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ شرط اور جزا مل کر صرف جملہ شرطیہ ہوتا ہے۔ جزا اگر جملہ انشائیہ ہوگی تو شرطیہ کے ساتھ ہم انشائیہ لگا دیں گے، اور اگر جزا جملہ خبریہ ہوگی، خبر دی گئی ہوگی اس میں، تو شرطیہ کے ساتھ ہم خبریہ لگا دیں گے۔ تو شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ کہنا یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ جملہ شرطیہ خبریہ۔ تو شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گا من مبتدا کے لیے۔ من کو ہم نے مبتدا بنایا تھا، من مبتدا اپنی پوری خبر سے مل کر، یعنی اس صورت کے اندر من مبتدا جب بنے گا اس صورت کے اندر فعل شرط اور جزا دونوں مل کر یہ من مبتدا کے لیے خبر بنیں گے۔ من مبتدا شرط اور جزا دونوں مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ من اسم ہے اور جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دوسری صورت جب من کے بعد فعل شرط فعل لازم ہو تو اس صورت میں بھی من مبتدا بنے گا۔ من کے بعد جو فعل شرط آ رہا ہے وہ فعل لازم ہو۔ فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریفات کیا ہیں، پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق آپ کو پلے لسٹ میں ویڈیو مل جائے گی، اس کو آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ من صبرا نالا، جو صبر کرے گا وہ پالے گا۔ یہاں پر صبرا من کے بعد آ رہا ہے اور یہ فعل لازم ہے، لہٰذا یہاں پر من مبتدا بنے گا۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ من مبتدا، صبرا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، نالا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گا من مبتدا کے لیے۔ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تیسری صورت جب من حالت رفعی میں ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ من کے بعد فعل متعدی ہو، ایسا فعل متعدی ہو کہ جس کا مفعول بھی ذکر ہو، مذکور ہو، موجود ہو، جیسے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کام کرے گا اس کو اس برے کام کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر من کے بعد یعمل فعل ہے اور فعل متعدی ہے، اور ایسا فعل متعدی ہے کہ جس کا مفعول بھی مذکور ہے، موجود ہے، لہذا من یہاں پر مبتدا بنے گا۔ ترکیب کیسے ہوگی؟ من مبتدا، یعمل فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، سوءا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور یجزا بھی یہ پوری جزا بنے گی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر پھر یہ خبر بنیں گے من مبتدا کے لیے۔ من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔